علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا اے میرے شاہ جی مرحبا مرحبا اے میرے شاہ جی آپ کی وجہ سے بچ گئے دو جہاں آپ کی وجہ سے بچ گئے دو جہاں آپ آئے تو وقت بھی رک سا گیا آپ آئے تو وقت بھی رک سا گیا تھم گئی گردشیں سج گئی کہکشاں تھم گئی گردشیں سج گئی کہکشاں تھم گئی گردشیں سج گئی کہکشاں ماشاء اللہ یہ حسن و جمال آپ کا ماشاء اللہ یہ حسن و جمال آپ کا نہ ہی دیکھا سنا نہ کیا ہے گمان نہ ہی دیکھا سنا نہ کیا ہے گمان نہ ہی دیکھا سنا نہ کیا ہے گمان تھا سنا ہے رحیم و کریم خدا تھا سنا ہے رحیم و کریم خدا آپ سے ہو گئی ساری رحمت آیا آپ سے ہو گئی ساری رحمت آیا آپ سے ہو گئی ساری رحمت آیا عشق دین الہی ہے سچ پوچھئے عشق دین الہی ہے سچ پوچھئے مذہب عشق کے آپ روح رواں مذہب عشق کے آپ روح رواں مذہب عشق کے آپ روح رواں سلسلہ ہے بہت خاص ادریسیہ سلسلہ ہے بہت خاص ادریسیہ منزلوں سے بھی آگے ہے یہ کارواں منزلوں سے بھی آگے ہے یہ کارواں منزلوں سے بھی آگے ہے یہ کارواں طالب ادریسی ہے پر خطا طالب ادریسی ہے پر خطا مگر وہ شاہ مہرباں مگر وہ شاہ مہرباں مگر وہ شاہ مہرباں مرحبا مرحبا اے میرے شاہ جی آپ کی وجہ سے بچ گئے دو جہاں السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ
مشکل آئے وہ بے حجاب مشکل میرے گھر آفتاب مشکل میرے گھر آفتاب مشکل گر وہ نظر کرم کریں اس طرف گر وہ نظر کرم کریں اس طرف آئے نا انقلاب مشکل آئے نا انقلاب مشکل آئے نا انقلاب مشکل. ایسے ہوا جی ایک شرابی تھا کہتے ہیں بعض وقت اہل علم بعض اہل علم کے دل میں عظمت نہیں ہوتی، ایک شراب پیتا اس کے دل میں عظمت ہوتی. اللہ کی مخلوق میں چپ رہنا چاہیے. وہ سوڈان میں تھا، نبی کریم کو دل سے محبت کرتا تھا لیکن پھنسا ہوا تھا. شراب خانے میں کہتے ہیں سبحان اللہ حجابات ہٹے، آقا جی نے ایسے دیکھا شراب کی بوتل توڑ کے نکل گئی. ہمارا ایک دوست تھا آقا جی کی کمالات کیا کہا قیامت تک سب کچھ ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے. حاضر ناظر مت کہو، اس میں شرک ہوتا ہے، اس لیے مشترک لفظ ہے. تعویل کی جائے شاید جائز ہو جائے تعویل سے. آپ قیامت تک سب کچھ دیکھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے. کہا ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ایک ایک لکیر کا کفی ہاتھ جیسے میری ہتھیلی ہے. ہاں اگر وہ حدیث شریف کو کہا کہ نہیں دیکھتے ہیں اس کو ایمان ہے. ہاں حاضر ناظر نہ کرے یا تعویل کرے، کیونکہ یہ چیزیں جو سی ہیں سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے. اس میں تعصب نہ کرے، بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا ظالموں کے، اور نکل آئے بعضوں کے. بعض اہل علم بدبخت ہو کے مرے ہیں ایسی چیزوں میں گھسنے سے. ان کو پتہ نہیں نبی کریم کی ذات کون سی ذات ہے. ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ کی ذات موجود تھی. بتائیں یہ تھوڑی بات تو نہیں. کنت نبی ماشاء اللہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میری ذات موجود تھی. میں محمد مصطفیٰ تھا. آدم و بین الماء والطین، آدم کا بھی گارا پانی پڑا ہوتا پتلا بھی نہیں بنا تھا. بتائیں کیا تشریح انسان کر سکتا ہے. پانوں سے پانی ہاتھوں سے نکلا، آج کی کیا تشریح کر سکتے ہیں؟ تشریح نہیں کر سکتے. مکے میں 41 دن کچھ کھایا پیا نہیں، کیا تشریح کر سکتے؟ کہا میرا دل دھو رہے تھے، دل سارا باہر تھا، میں زندہ تھا محمد مصطفیٰ. کیا تشریح کر سکتے؟ چپ رہنا چاہیے. آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے اولیاء کہتے ہیں لمحۃ القبضۃ الرحمانیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نور سے مٹھی بھری اور کہا کونی محمدن، تو بن محمد. کانت ہی محمد ابن عدنان. سلسلہ چلا نسب حسب کا. اس لیے یہاں وہ ایک شعر کچھ اس سے سمجھ آتی ہے آقا جی کی تخلیقی. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. ہمارا تمہارا مادہ جو ہے نا اس لیے گناہ کرتے ہیں نا. آئے 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 اس لیے گناہ کرتے ہیں. ہمارا تمہارا مادہ پتہ ہی ہے تم کو، نہاتے ہیں احترام ہوتا ہے. آقا جی کا مادہ معلوم ہے کیا؟ نور الہی. نور الہی. اس لیے وہ عورت آئی پانی کو سمجھ کر برتن سے پی گئی. بعد میں آقا جی آئے تو کہا اس میں پیشاب تھا میں نے پھینکنا تھا. کہا عورت نے کہا میں آئی مجھے پیاس لگی تھی، مجھے تو نہیں معلوم یہ پیشاب تھا، میں پانی سمجھ کر پی گئی. تو آقا جی نے کیا کہا؟ لن تشتکی بطن کی بعد اليوم ابدا.
آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں رہے گی. ان کا مادہ نور الہی ہے. ہاں دیکھو، حالانکہ آپ ایسی چیزیں نہیں کہتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تشریف لائے. یہ اتفاق ہو جاتا تھا، ایسے اتفاق ہو گیا تھا. تو اتفاق سے یہ بات اتفاق ایسا بن گیا جس سے آقا جی نے کہا آج کے بعد تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا، مجھے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا حوض کوثر سے افضل ہے مجھے پاؤں کا دھون آپ کا. اس نے ایسے کہا ہے. اب پتہ نہیں میں ریاکاری کرتا ہوں، جذبہ کرتا ہوں، غلط کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، لیکن میں اسی پر ہی ہوں جو میرے ذاتی مسئلہ ہے. مجھے حوض کوثر سے افضل ہے پیشاب حضرت محمد مصطفیٰ کا. نور ایمان ہے میرے، نور ایمان، نور ایمان، نور ایمان. اوئے اوئے آقا جی کا پیشاب نور ایمان، واللہ نور ایمان، واللہ. حضرت علی نے جب غسل دیا تو آپ کی ناف کے پانی کو چوس کے پیا. یہ کہتے ہیں آقا وسیلہ نہیں، آقا کا پیشاب وسیلہ، آقا کا نام وسیلہ، آقا کا مدینہ وسیلہ، آقا کے محبت والے وسیلے، ان کی چیزیں وسیلے. ایسے ظالم لوگ ہیں. میں ان کے متعلق آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ عظمت رسول کو نہیں جانتے، نہیں جانتے، اس میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کیسے عمل کا وسیلہ؟ جائز 3 غار میں تھے، عمل سے وسیلہ کیا. عمل کی کیا حقیقت ہے ذات محمد مصطفیٰ کے آگے؟ 50 نمازیں 5 وسیلہ رسول سے ہی ہوئی نا. اگر نبی کریم مہربانی نہ فرماتے یہ 50 نمازیں کون پڑھتا بتاؤ؟ یہ تمہاری شریعت میں رعایتیں اتنی دی گئی ہیں بطفیل حضرت محمد. پہلے علماء نبیوں کی شریعت میں بڑی سختیاں تھیں، احکام میں سختیاں تھیں. یہ وسیلہ بنے تو ہوا. رحمت اللہ عالمین کا لفظ ہی کافی ہے، پھر وسیلے کا بولنا کوئی احمق ہی کہے گا. جب رحمت اللہ عالمین کہہ دیا اس سے وسیلے کا بحث ہی ختم ہو گئی. ساری کائنات ان کے توسل سے چلتی ہے. جی ہاں، دیکھا نہیں یہ کوئی کر سکتا ہے. حضرت علی بھی نہیں جانتے تھے، ان کو بھی آہستہ سے پتہ چلا جب رفاقت میں رہے. حضرت عائشہ کو بھی آہستہ سے پتہ چلا. وہ واقعات سنائے، پھر وہ حیران ہوئی حضرت عائشہ. جیسے حضرت علی ہے، ان کو کیا پتہ تھا کہ نماز قضا ہو گئی. اور آپ کہتے ہیں میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا. آپ اٹھتے تھے وضو نہیں فرماتے تھے، آپ ہر چیز سے باخبر باہوش رہتے تھے. آپ نماز پڑھتے تھے، ساری امت سے باخبر رہتے تھے. ایک دفعہ قسم کھائی، حل ترون قبلتی ہا ہونا، تو میرا قبلہ یہاں دیکھتے میں نماز پڑھاتا ہوں، میں چاہے نماز پڑھاتا ہوں خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں ہوتا ہوں، لیکن تم سے باخبر ہوتا ہوں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں کہ نماز میں سیدھے رہا کرو، کیونکہ نماز میں آگے پیچھے کھڑے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وخشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اس سے بھی میں باخبر ہوں. یہ خشوع کا لفظ بہت باریک ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے کہ میں ہر چیز سے باخبر ہوں. جب میرا تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے اس وقت تم کچھ سنبھلے ہوئے ہوتے ہو. جب میں نماز پڑھاتا ہوں تم یہ نہ گمان کرو اس وقت میں تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، ظاہر کو بھی باطن کو بھی. خشوعکم.